السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 22 ستمبر کی کال لے کر. اچھا جناب، آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. سامنے ہمارے موجود ہے. کل آپ کو کال میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ میں آپشن کیا موجود ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے آج لو آیا تو ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ بھی سوال ہو رہا تھا شارٹ کے حوالے سے. تو میں نے شارٹ کو روکا. میں بالکل بھی شارٹ کے لیے کنونس نہیں تھا، اور جب ہماری بات ہو رہی تھی اور اس کے میرے خیال میں مشکل سے 15-20 منٹ بعد ہی مارکیٹ اوپر بھاگنا شروع ہو گئی. اب وہ میرے خیال میں کوئی خبر تھی، کیا تھی، واٹ ایور اٹ از. مگر بہرحال یہاں ریپ اپ میں آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ 46,035 جو ہے وہ صبح بھی اہم تھا جب مارکیٹ کھلی، اور صبح جہاں پہ وہ نیچے آیا ہے دیٹ واز این امیزنگ پلیس ٹو پلان شارٹ آن اسٹرینتھ. کیونکہ اسٹاپ لاس بہت چھوٹا ہے. جو آج کا ہائی ہے وہیں پہ اسٹاپ لاس ہوتا ہے. یہی بات کل میں نے سمجھائی تھی. اور 45,814 کے نیچے اگر مارکیٹ سسٹین کرتی تو پھر جا کے مارکیٹ میں پریشر پیدا ہوتا. اینی ویز اس وقت والیوم اتنا کم تھا کہ مارکیٹ پہ بلیو کرنا، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب تک کھل کے والیوم نہیں آتے وہ مارکیٹ کے ریئل سینٹیمنٹ کو صحیح ریفلیکٹ نہیں کرتے. تو یہی وجہ تھی کہ میں نے شارٹ سے روکا آج. اور پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اچھا جی، اس میں تبدیلی ہے پریسائز لیول ٹیبل میں کچھ. اس کے بعد یہ سلائیڈ ہے آپ کے سامنے جو ہم آفر کر رہے ہیں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے. یاد رکھیے اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے، انویسٹمنٹس کرنی ہے تو بھی پروفیشنل. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے میں اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتا ہوں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، اس کے باوجود میں دوسری کسی بھی انویسٹمنٹ کے خلاف بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہر انویسٹمنٹ کے اپنے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اور وقت اور حالات کے پیش نظر وہ کرنا چاہیے. چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ انشورنس انویسٹمنٹ کیوں نہ ہو، یا کسی بھی ادر ٹائپ آف انویسٹمنٹ کیوں نہ ہو. تو اسٹاک مارکیٹ والوں کو میں اکثر بتاتا رہا ہوں کہ دیکھو یار، اگر پروفیشنل ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں آؤ، کیونکہ کروڈ آئل اور گولڈ میں جو ٹریڈ ہے وہ ہمارے ملکی معاشی اور سیاسی حالات کے تابع نہیں ہے. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اگر آپ اسٹیبل ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، روزانہ ایک ریگولر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک اچھی مارکیٹ ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اسٹاک ایکسچینج کو ڈسکریج کیا. اسٹاک ایکسچینج میں جو میں پورٹ فولیوز دے رہا ہوں، اس کی جو گین آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کون سا اسٹاک کتنا گین لے رہا ہے، تو آبویسلی ہم اسٹاک کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، مگر اسٹریٹجیز کو تبدیل کرتے ہیں. اگر حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم شارٹ ٹرم ٹریڈ نہیں کریں گے اسٹاک میں. ہم ایکیومولیشن پہ چلے جاتے ہیں، پورٹ فولیو بائنگ پہ چلے جاتے ہیں، سلیکٹیو اسٹاک میں رہتے ہیں، سوئنگ ٹریڈز کو فالو کرتے ہیں، شارٹ ٹرم ٹریڈ نہیں کرتے، انٹر ڈے نہیں کرتے. اور پھر جب موڈ بن جاتا ہے مارکیٹ کا، جیسے ہم کل کریں گے انٹر ڈے، ویسے تو ہم نے انٹر ڈے کی آج بھی اسٹاک دیے تھے، اور میرے خیال میں 3-4 اسٹاک نے اپنے ٹارگیٹ بھی اچیو کیے. مگر میں بتا رہا ہوں بیچ میں کئی دن ایسے آئے کہ ہم انٹر ڈے کے لیے کوئی اسٹاک نہیں دے رہے تھے، کبھی ایک آدھ دے دیا اگر ہمیں، وہ بھی ٹریگر بیس. تو اگر آپ کو انٹر ڈے ٹریڈ کرنی ہے تو آپ کو اپنا ایکسپوجر آگے بڑھانا ہوگا، سوچنا ہوگا. ٹرائی ٹو بی اے بزنس مین اور انویسٹر. کسی ایک خاص مارکیٹ سے، کسی ایک خاص اسٹاک سے، کسی ایک خاص انسٹرومنٹ سے محبت مت کیجیے. خیر بہرحال یہ ہماری سروسز ہیں، کوارٹر بیس سروسز ہیں، جو کوارٹرلی سروسز ہیں ہمارے گروپس کی، واٹس ایپ گروپ کی، چاہے وہ اسٹاک ہو یا مرکنٹائل ایکسچینج ہو. پھر اسٹاک ایکسچینج میں انٹر ڈے سروس ہے ایک، وہ الگ ہے. پھر پورٹ فولیو سروس ہے. پھر ٹریننگ پروگرامز ہیں. مرکنٹائل ایکسچینج میں بھی کوارٹر گروپس ہیں، منتھلی گروپ ہیں، اور اس میں ایک اور اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں پھر اسپیشل آفرز ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ضرور دیکھیے، اور دیے گئے نمبر 0345619043 پر رابطہ کیجیے. اچھا جناب، یہ اب آپ کے سامنے آج کی
पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट क्या होनी चाहिए कल के लिए। सबसे पहले तो मैं आज की मार्केट में उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने बिलीव किया मेरे दिए गए ट्रिगर पे और मेरी दी गई कॉल पे। अगर बिलीव किया तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा। बेशक सब्र करना पड़ा, सुबह से हालात ऐसे नहीं थे, बहुत सब्र हुआ और एंड में जाके मार्केट ने एक्साइटमेंट ली और ज़्यादातर इसको जो क्रेडिट है इलेक्शन डेट से किया जा रहा है। बहरहाल वो इलेक्शन डेट का इम्पैक्ट कितना रहता है वो भी आप देख लेंगे, मगर हमको अपने ट्रिगर और लेवल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर जैसे आज मैंने आखिर में ये बात बताई है कि हो सकता है मार्केट मेरे अटमोस्ट टारगेट से ज़्यादा परफॉर्म कर ले। क्यों? इसलिए कि जो एक बुलिश एफर्ट जो आज देखी है उसमें जो मोमेंटम ऑफ बुल्स को हम गेज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा लगता है शायद वो उससे आगे निकल जाएं, तो कोई बात नहीं, हो सकता है। मगर 12 लेवल की रिस्पेक्ट अगर करेंगे तो आपको आपके प्रॉफिट की बढ़ तो सकता है मगर आपका लॉस जो है वो नहीं होगा या बहुत कम होगा। अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं, लॉस ट्रेड से बचा सकते हैं। ट्रिगर नहीं हुआ, एंटर ही नहीं हुए। बहरहाल अब आप देख लें आज की मार्केट में आपको पहले शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का मौका मिला, उसके बाद अगर आप मेंटली प्रिपेयर थे तो 46.35 के ऊपर लॉन्ग का भी मौका मिला। मंडे की जो कॉल थी उसमें मैंने आपको एक टारगेट दिया था, ठीक है ना, तो वो टारगेट था 46,674 710 और मैंने कहा था 500 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी अगर मार्केट 129 के ऊपर आ गई। तो अब ये हमारा कल के लिए टारगेट है और एग्जॉशन थ्रेड मार्केट में 46-43 के नीचे है। मार्केट को कल बस करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 46,000 जो ये जो लेवल है 341-289 इसके ऊपर सरवाइव करना है, तो फिर इंशाल्लाह ये टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। इसका रिस्क मैनेजमेंट देखें तो लिमिटेड प्रेशर की पॉसिबिलिटी 46,043 के नीचे है, उसके बाद प्रेशर बढ़ जाता है 45,796 के नीचे, उसके बाद 45,465 के नीचे बियर्स में एग्रीवेशन मुझे नज़र आती है कि वो एग्रीवेट कर जाएंगे। अभी फ़िलवक्त बावजूद बड़ी एक्साइटिंग मूव बनी है, मुझे अपसाइड लिमिटेड लगती है, रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड। रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कि हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं जो मार्केट में बुल्स को प्रॉब्लम दे सकती हैं, और वो रेजिस्टेंस जो हैं उनको बारी बारी अगर तोड़ती है मार्केट तो अपने मोमेंटम में इजाफा कर सकती है और फिर मार्केट ऊपर की जानिब जाएगी और एक स्टेबल मूव लेगी। स्टेबिलिटी मार्केट में या बुल्स में कब आएगी वो इंशाल्लाह ताला अगर आने वाले हफ्तों में मोमेंटम बरकरार रहा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि टारगेट हमारा जो मंडे की कॉल का था वो 46,710 का था, मगर आज की एक्साइटमेंट देख के मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूँ कि 46,900 तक भी जाने की मार्केट कोशिश कर सकती है। इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।